السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی وفات کے بعد نبینہ باپ کے کام کرتے کرتے میں تھک چکا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر کو دکھانے کے بہانے ابا کو شہر لے گیا اور وہیں سڑک پر چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کیا، گھر کو تالا لگایا اور دوست کی مدد سے سعودی عرب جا پہنچا۔ خوب عیاشی بھری زندگی گزاری۔ کئی سال بعد لوٹ کر گھر واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا رش تھا، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرے ابا تو بہت دن تک میں صرف اسی کشمکش میں تھا کہ واپس جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ بہت مشکل سے میں نے سعودی عرب میں خود کو سیٹ کیا تھا۔ میرے پاس بے تحاشا پیسہ تھا، مگر وہ ایک آنے والا خواب مجھ پر ہر روز جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، بس پھر اسی کی تلافی کے لیے میں واپس چل پڑا تھا، اور میں سیدھا اپنے گاؤں ہی گیا تھا جہاں پر ہمارا پرانا گھر تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا سے کیا کہوں گا، ان کو کیا جواز پیش کروں گا، کہ میں ان کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ مگر جیسے ہی میں اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بہت زیادہ رش تھا۔ وہاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور بہت سے لوگ جیسے کسی سے ملنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میں غلط گھر کے سامنے جا کر رکا تھا، مگر نہیں، وہ تو میرا ہی گھر تھا جس کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مگر اب وہ ویسا نہیں رہا، اب تو وہ ایک عالی شان گھر بن چکا تھا۔ جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا، اور سامنے ہی اپنے ابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرے ابا تو ایک میرا نام زاوران ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور مجھ سے چھوٹی میری دو بہنیں تھیں۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب اماں ایک حادثے میں گزر گئی تھیں، جبکہ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ حالانکہ ان کا گریڈ تو تھوڑا ہی تھا، مگر ان کی کمائی اتنی ضرور تھی کہ جس سے ہماری بسر گزارے لائق تو ہو ہی جاتی تھی۔ لیکن اماں کے چلے جانے کے بعد ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آئی تھی۔ ایک تو اماں کے جانے کا غم، دوسرا گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی تک نہ تھی، کیونکہ ابا جان کی تنخواہ اماں کی آخری رسومات میں ہی لگ گئی تھی۔ شروع کے چند دن تو محلے والوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، مگر آخر وہ بھی کب تک ہمارے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتے، کیونکہ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ بھی ہماری طرح غریب ہی تھے۔ ان کی تو اپنی روزی روٹی پوری نہ ہوتی تھی، وہ بھلا ہمیں 2 وقت کا کھانا کیسے کھلا سکتے تھے۔ ابا زیادہ پڑھے لکھے تو نہ تھے، لیکن وہ ہمیں پڑھانا لکھانا چاہتے تھے۔ میری دونوں چھوٹوں بہنوں نے میٹرک تک پڑھا تھا، اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھ کر کسی اچھے رشتے کا انتظار کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ ابا انہیں آگے نہیں پڑھا سکتے تھے۔ لیکن ابا چاہتے تھے کہ میں ضرور آگے بڑھوں، اس لیے انہوں نے اپنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹری میں بھی اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا۔ ابا خود بھی پڑھے لکھے نہ تھے، اس لیے ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب بن جاتا۔ ابا نے بہت محنت کر کے مجھے اچھی تعلیم دلوائی، مگر وہ مجھے بڑے سکولوں میں نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر دینے کے لیے ہمارے پاس فیسوں کے پیسے نہ تھے۔ اس لیے میں محلے کے پاس ہی ایک گورنمنٹ کالج میں جاتا تھا اور ابا کی لائی ہوئی پرانی کتابوں سے پڑھتا رہتا تھا، جس میں سے اکثر صفحے غائب ہوتے۔ میٹرک کے بعد جب میں نے شہر کی ایک بڑی اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو ایسا لگا جیسے میری زندگی کی گاڑی نے کچھ رفتار پکڑنے لگ گئی تھی، کیونکہ میں اپنے خرچے سے پیسے بنانا چاہتا تھا۔ جب میں نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا تو سامنے ایک نئی دنیا کھلی تھی۔ کچھ امیر زادے بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے، جن کے پاس مہنگے فون، برانڈڈ کپڑے اور اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن میرے پاس جوتے اکثر پچھلے سال کے ہوتے تھے اور ایک بیگ بھی
وہ جو ہو ابا کے استعمال کے قابل نہ رہے تھے تو وہ مجھے دے دیتے، اور اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ کر مجھے احساس کمتری محسوس ہونے لگا، کیونکہ میرے پاس وہ نہیں تھا جو میرے ساتھ پڑھنے والے باقی سب لڑکوں کے پاس تھا۔ ان کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، اور زندگی کی آسائشیں تھیں، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں ان امیر زادوں کی طرح کالج میں شوخیاں مارتا چاہتا تھا، اپنے نئے برانڈ کے فون کی اور کپڑوں کی نمائش کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ سب چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی تھیں جو ان کے پاس تھی، لیکن اس سب کے برعکس میرے پاس نہ دن کا چین تھا نہ رات کا آرام۔ میں دن میں کالج ہوتا تو شام کو اکیڈمی اور رات کو دیر تک پڑھائی کرتا رہتا۔ ابا بھی میرے پاس ہی بیٹھے اپنے کام کرتے تھے، اور جب تک میں اپنی کتابیں بند نہ کرتا وہ بھی کوئی نہ کوئی کام لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابا نہیں چاہتے کہ میں ساری رات بیٹھ کر پڑھتا رہتا، اس لیے میں خود ہی ابا کا خیال کر کے جلدی اٹھ جاتا تاکہ ابا کو بھی آرام کرنے کا وقت مل جاتا، کیونکہ وہ اس عمر میں بھی دو دو نوکریاں کر رہے تھے جب ان کو آرام کی ضرورت تھی۔ میں جس طرح سے محنت کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر ابا کو دو دو نوکریاں نہیں کرنی پڑیں گی۔ ایسے میں میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں سب اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا، مگر تب زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ میری ساری جمع پونجی بہنوں کی شادیوں پر لگ گئی، کیونکہ ان کے لیے بہت اچھے رشتے آئے تھے اور وہ دونوں پردیس جا بسی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری محنت رنگ لائے گی، لیکن میں نے اپنے لیے جو بھی جمع کیا تھا وہ سب میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیونکہ میں ایک ذہین لڑکا تھا اس لیے کالج کو دوسرے سال میں ہی مجھ سے اسکالرشپ مل گئی تھی، لیکن اس وقت میرا دھیان پڑھائی سے ہٹ گیا تھا اور میں صرف پیسے بنانے کے بارے میں ہی سوچنے لگا تھا، کیونکہ میں پہلے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت صرف اور صرف پیسے کی تھی، اور لوگ بھی اسی کی عزت کرتے تھے جس کے پاس دھن دولت تھی۔ دولت کے بغیر تو کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں تھا، لیکن اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر میرا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں جا سکتا تو کسی ایسی طرف تو بھی جا سکتا تھا جہاں سے میں خود کو روک نہیں سکتا۔ اور تبھی میرے سر پر ایک اور مصیبت آن پڑی۔ ابا جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس سے وہ اپنی آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اور نابینا ہو گئے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ان کو اپنی دونوں نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے تھے، اور پھر مجھے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ابا کے لیے بھی محنت کرنا پڑی تھی۔ مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی جمع پونجی ابا پر لگا دیتا۔ میرا تو خواب تھا کہ میں بھی دوسروں امیر زادوں کی طرح گاڑیوں میں گھومتا، مگر ابا کی وجہ سے یا تو مجھے بس محنت کرنا پڑتی یا گھر میں رہ کر ان کا دھیان رکھنا پڑتا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ابا کی وجہ سے بس قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ابا کے نابینا ہونے کے بعد جیسے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ میں جو کل تک اپنی مرضی کا مالک تھا اب کسی اور کی مجبوری کا قیدی بن چکا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر ابا کو نہلانا، ان کے کپڑے بدلوانا، ناشتہ تیار کرنا، دوائیں دینا، اور پھر ان کے ساتھ ہسپتال یا ڈاکٹر کے چکر لگانا، یہ سب کچھ میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں مجھے لگا تھا یہ سب کچھ شاید عارضی ہی ہوگا، تو شاید کچھ ہی دنوں کی بات ہوگی، شاید کوئی علاج کام کر جائے گا یا شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا، مگر میری زندگی میں ان میں سے کوئی بھی شاید اپنی تکمیل کو نہیں پہنچا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ سب خواب صرف خواب ہی تھا، کہ میں کبھی اپنی مرضی سے کچھ کر پاؤں گا۔ لیکن تب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابا پر خواہ مخواہ کا ہی خرچہ کر رہا تھا، کیونکہ ان کی بینائی کبھی واپس نہیں آئے گی،
بلکہ ان کی معذوری اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے ابا کے ساتھ ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ آخرکار وہ میرے باپ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے ہمیں پالا پوسا ہمیں لیکن دن گزرتے چلے گئے اور وہ ہمدردی رفتہ رفتہ مجھے ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ میری کلاس کی باقی لڑکے اپنے کیریئر بنا رہے تھے، کوئی یونیورسٹی جا رہا تھا، کوئی آن لائن بزنس شروع کر چکا تھا، کسی نے فری لانسنگ میں نام کما لیا اور کسی کے پاس نوکری اور عزت تھی، لیکن میں صبح سے شام تک بس ابا کی آنکھیں بنا پھرتا تھا، ان کا ہاتھ تھامے راستے تلاش کرتا، ان کے ہاتھ کے لیے باتھ روم تک کا دروازہ کھولتا اور ان کی ہر سانس پر پہرا دینا شروع کر دی۔ شروع میں کچھ رشتہ دار آئے، ہمدردی جتاتے، راشن بھی دے جاتے، دو چار نوٹ تھما جاتے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ابا کی حالت بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی تو وہ سب آہستہ آہستہ غائب ہو گئے تھے۔ اب بس میں اور ابا جان ہی رہ گئے تھے، کیونکہ بہنیں تو پردیس میں تھیں، وہ تو روز روز ابا کے پاس نہیں آ سکتی تھیں، بس ایک دو بار ابا سے آ کر مل گئی تھیں اور مجھے نصیحتیں کر گئی تھیں کہ میں ابا کا خیال رکھتا۔ ابا بھی بہت کم بولتے اور روتے زیادہ تھے۔ ایسے میں میری جوانی اندر ہی اندر سڑنے لگ گئی، دل میں جلن سی محسوس ہوئی، ہر وقت یہ سوچ کر کہ میں نے آخر کیا گناہ کیا تھا۔ میرا خواب دیکھنا غلط تھا؟ کیا مجھے بھی خوشحال زندگی کا گزارنے کا حق نہیں تھا؟ کیا مجھے بھی تو حق نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بنوں، کچھ حاصل کر سکوں؟ کبھی کبھی جب ابا گہرے سناٹے میں بیٹھے ہوتے تو میرا دل چاہتا کہ میں ان پر چیخوں، انہیں کہوں کہ وہ میری زندگی برباد کر رہے تھے، میں ان کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، مگر پھر ان کے ہاتھ میرے چہرے کو چھو کر کہتے، بیٹا اب تو ہی میری آنکھیں ہیں اور تو ہی میری دنیا ہے، اب تو مجھے جدھر کر جائے گا اور جو دکھائے گا میں وہ اپنے خود ہی دیکھوں گا۔ میں ان کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ جاتا۔ یہ سب کہتے کہتے 2 سال گزر گئے، میں نے چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ دن میں پارٹ ٹائم دکان پر کام کرتا اور رات کو آن لائن کورسز کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ پڑھائی تو ویسے بھی میرا دل اچاٹ ہو ہی گیا تھا، مگر ابا کی طبیعت اس قابل نہ ہوتی تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے بھی گھر سے دور رہ سکتا، انہیں ہر وقت کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب میں واقعی تنگ آ گیا۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی اور میں تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ ابا کو نائٹ شوگر کا مسئلہ تھا اور انہیں آدھی رات کو ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ میں نے ہسپتال لے گیا، میرے پاس گاڑی نہ تھی، بڑی مشکلوں سے میں نے سردیوں کی آدھی رات میں ایک رکشہ ڈھونڈا اور پھر ہسپتال کی لمبی قطاروں میں کھڑا ہوا، ان کی دوائیاں لیں، اور صبح میں جب گھر واپس آیا تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میں ساری رات سو نہ سکا اور تھکن الگ تھی۔ میں زمین پر گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو محلے کی ایک آنٹی جو ہماری ہمدرد تھی اور کبھی کبھار ہمیں کھانا بنا کر دے جاتی، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور ابا جان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل میں عجیب سی کسک تھی اور زبان پر صرف ایک ہی سوال آیا تھا، کیا میری زندگی بس یہی رہ گئی تھی؟ ان دنوں میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال کرتا اور پھر خود ہی ان سوالوں کے جواب بھی دیتا اور اکثر خود پر ہی غصہ کرتا۔ میرے اندر ایک لاوا سا تھا جو پھٹنے کو تیار تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا، بس اب اور نہیں۔ میں نے ابا سے کہا، ابا میں بھی ملک سے باہر کو جانا چاہتا ہوں اور کوئی کام کاج کرنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں۔ ابا حیران ضرور ہوئے مگر پھر کچھ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلا جا بیٹا، میں بھلا کون ہوتا ہوں تجھے روکنے والا؟ میں جانتا تھا کہ وہ بھی صرف الفاظ ہی تھے،
جبکہ ان کے اپنے دل میں ایک طوفان تھا، مگر میں نے دل سخت کر لیا۔ مگر ایک فکر جو مجھے ستانے لگی، اگر میں ایسے چلا گیا تو لوگ مجھے ہی باتیں کریں گے کہ جوان بیٹا نبینا باپ کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں دوہری مصیبت میں پھنس چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میں کیا کرتا۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات سنی اور ابا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دن میں نے سارا وقت ابا کے ساتھ گزارا اور ان کو بہلانے لگا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ معلوم تھا جو ان کے علاج کر سکتا تھا۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی، مگر میرا دل تب بھی نرم نہیں پڑا تھا۔ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، بلکہ میں نے جو ٹھان لیا تھا کسی بھی صورت میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں نے ابا کو نہلایا، ان کو صاف کپڑے پہنائے اور پھر ان کو لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ سارے راستے میں ان کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا، ان کو دیکھتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی تھی کہ وہ دیکھ سکیں گے اور بینائی واپس آ جائے گی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی ان کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں ان کو لے کر شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں گیا اور پھر وہاں ایک جگہ بٹھا کر ان سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ میں ڈاکٹر کا پتہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ میں ان کو بہت دور تک دیکھتا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں اب مزید آنسوؤں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میری اپنی بھی زندگی تھی۔ ہسپتال کے گیٹ کے باہر نکلتے وقت میرا دل ایک عجیب سی سنسناہٹ سے بھر گیا۔ میں نے آخری بار مڑ کر دیکھا تو ابا وہیں بینچ پر بیٹھے تھے میرے انتظار میں۔ اس دن میں نے ابا کو بہت غور سے دیکھا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید اب میں دوبارہ ان کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں اضافہ ہو گیا تھا، ان کی جھکی ہوئی کمر کچھ اور ہی زیادہ جھک گئی تھی، جیسے وہ وقت کی تھکن کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں ان کا ہاتھ چھوڑ کر صرف ان کی انگلیاں نہیں بلکہ ان کے برسوں کی امید بھی چھوڑ دی تھی۔ تب میں ایک دم واپس آ گیا، ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان سے سر سے پاؤں تک دیکھا تاکہ ان کا وجود کا ایک ایک حصہ میں اپنے ذہن میں نقش کر سکتا۔ اور پھر میں نے فاصلے پر بیٹھی ایک بوڑھی اماں سے کہا تھا کہ وہ میرے ابا کا خیال رکھتی جب تک کہ میں ڈاکٹر کو لے کر نہ آ جاتا۔ اس عورت کو ابا کا خیال رکھنے کا کہہ کر مجھے اتنی تسلی تو ہو گئی تھی، چلو کوئی تو ان پر نظر رکھے گا ہی اور ان کا تسلسل قائم رکھے گا۔ مگر اب یہ سب کچھ میں بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر میں نم آنکھوں سے ابا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ پھر میں بھاگتا ہوا بس کے اڈے تک چلا گیا۔ مجھ سے جتنا جلدی ہو سکا تھا میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا تاکہ میرا دل دوبارہ ابا کی طرف کھینچتا نہ چلا جائے۔ میری جیب میں کچھ روپے تھے، میں نے بس کا ٹکٹ لیا اور نئی زندگی کی طرف نکل پڑا، کہ کم از کم مجھے ایسا لگا کہ اب میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ شروع میں کافی عرصہ میں خود کو بس یہ یقین دلاتا رہا کہ میں نے ٹھیک کیا، کیونکہ میرے پاس بھی تو جینے کا حق تھا۔ غلام تو نہیں تھا کہ ساری زندگی ابا کے سائے میں گزار دیتا اور اپنے ارمانوں کا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا۔ مگر رات کے اندھیرے میں جب آوازیں خاموش ہو جاتی اور صرف دل کی دھڑکن باقی رہتی، تب مجھے احساس کی چیخیں سنائی دیتی۔ لیکن میں جلد ہی پیسوں کا بندوبست بھی کر لیا تھا، میں اس احساس سے بھی دور بھاگ سکتا تھا۔ تب میں نے زمین کا وہ ٹکڑا بھی بیچ دیا جو ابا کی اکلوتی جائیداد تھی، اور ان پیسوں سے میں نے سعودی عرب کی ٹکٹ بک کروا لی تاکہ وہاں جا کر میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا تھا، اور جیسی عیاشیاں میری عمر کے لڑکے کر رہے تھے میں بھی زندگی کے وہ مزے لے سکتا تھا۔ سعودی عرب جاتا جیسے کسی اور کو دنیا میں پہنچ گیا تھا، وہ دنیا جسے میں نے برسوں سے صرف خواب میں ہی دیکھی تھی۔ اونچی عمارتیں، جگمگاتی ہوئی مارکیٹیں، صرف
اور صرف مہنگی تھی گاڑیاں تھیں، اور یہ سب سن کر، سب کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی اپنے لیے جیتا تھا۔ وہاں پر کوئی کسی کے دکھ کا بوجھ کسی کے کندھوں پر نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی اپنی مستی ہی میں مست تھا۔ سعودی عرب پہنچ کر پہلے دن میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھہرا تھا جو میرے ایک واقف نے دلوا دیا تھا، اور اس کی بدولت مجھے کام بھی جلد مل گیا تھا، اور وہ کام بھی مجھے اچھا لگا تھا۔ مجھے ایک بڑے سے ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی تھی جو سمندر کے کنارے پر تھا، اور سارا دن وہاں ہوا چلتی رہتی۔ میں دن بھر کام کر کے بھی نہیں تھکتا تھا، جبکہ پاکستان میں تو میں 3-4 گھنٹے کام کر کے تھکن سے چور چور ہو جاتا تھا۔ کام کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں چلا جاتا اور پھر رات بھر آرام کرتا، اور کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مل کر کسی کمرے میں بیٹھ کر موبائل فون پر فلمیں دیکھتا رہتا۔ میری زندگی تو گویا جنت بنتی جا رہی تھی۔ میں سوچتا تھا اگر میں ابا کو چھوڑ کر سعودی عرب جانے کا فیصلہ نہ کرتا تو شاید ابھی بھی میں ابا کے ساتھ وہی گھٹی پھیسی زندگی ہی گزار رہا ہوتا جس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں سعودی عرب کی رونقوں میں خود کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ اصل زندگی تو یہی تھی جو اب شروع ہوئی تھی، اور یہی وہ آزادی تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب سب کچھ چھوڑ کر میں نے اچھا ہی تو کیا تھا۔ مجھے سعودی عرب میں رہتے مہینے گزرنے لگے اور میرے پاس پیسے آنے لگے، اور میرے مزاج میں ایک عجیب سا غرور بھی آ گیا تھا۔ اب میں برانڈڈ جوتے پہننا، قیمتی گھڑیاں، عروسی ملبوسات اور گھڑیاں خریدتا تھا، اور سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کرتا جس میں میرے چہرے پر وہی مسکراہٹ ہوتی جو میں برسوں سے چاہتا تھا۔ ابا کا خیال کبھی کبھار دل میں ذہن میں آ ہی جاتا تھا۔ جب کبھی میں تھک ہار جاتا تو رات کو کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تو ایک خیال آتا کہ ابا کہاں ہوں، کیا وہ بھی نابینا ہوں گے، میرے بعد کون ان کا سہارا بنا ہوگا؟ مگر پھر میں فوراً ہی خود کو ڈانٹ دیتا تھا کہ نہیں، مجھے ان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، وہ تو میرے ماضی کا حصہ تھے جن کو چھوڑ کر میں نے اپنی زندگی کا نئے سرے سے شروع کی تھی، اس لیے مجھے ان کو بھول جانا چاہیے تھا۔ ابا کو چھوڑ دینے کا راز میں نے ہمیشہ اپنے سینے میں رکھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا کہ میں اپنے باپ کو ہسپتال میں چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، صرف اس لیے کہ میں مزید ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو رونقوں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ میری زندگی کے وہ چند گھنٹے میری روح کی سب سے تاریک کونے میں دفن ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کی رونقوں نے تو جیسے میری آنکھوں پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا، مجھے کچھ نظر نہ آتا تھا، نہ ماضی، نہ کسی کا درد، نہ ضمیر۔ اکثر مجھے کچھ نظر آتا تو وہ سعودی عرب کا شاندار لائف سٹائل، اس کی چمکتی سڑکیں، ہاتھ میں پکڑے مہنگے موبائل فون، ایئر کنڈیشنز مال، اور ان کے لیے بیچ ایک ایسا کہ میں جو کامیاب دکھائی دیتا تھا۔ اب میں ان لڑکوں میں شامل ہو چکا تھا جو سوشل میڈیا پر اپنی لائف سٹائل دکھا کر واہ واہ سمیٹتے تھے۔ ہر تصویر میں میری مسکراہٹ مکمل ہوتی، مگر حقیقت میں وہ ایک تصویر جھوٹی تھی، خوبصورت مگر کھوکھلی تھی، کیونکہ میں نے دکھاوے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا تاکہ سب لوگ میری تعریفیں کریں اور میں ان کی داد وصول کر سکوں۔ میں خود سے یہ جھوٹ بولتا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا، میں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جھوٹ جتنا بھی خوش رنگ ہو وہ اندر سے سچ کو چاٹتا ضرور ہے۔ اور ایک ایسی ہی رات تھی جس میں پارٹی سے واپس آ رہا تھا، اور اس رات میں کافی نشے میں تھا۔ دوستوں نے خوب ہنسی مذاق کیا، لڑکیوں کی باتیں کی، لیکن جیسے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا ہر چیز سناٹے میں بدل گئی۔ بستر پر بیٹھتے ہی ایک پرانا خواب پھر لوٹ آیا، وہی خواب جسے میں کئی سالوں سے پیچھا چھڑوا رہا تھا، وہی خواب جس میں ابا مجھے اس بینچ پر بیٹھے پکار رہے تھے جس پر میں ان کو چھوڑ کر آیا تھا، اور میں اب دور ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی آواز مدھم ہو گئی تھی، اور اچانک ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ تھا۔
میں بہت زیادہ عرصے سے ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا مجھے یہ خواب کیوں بار بار آتا تھا۔ میں نے کوئی بڑا گناہ کر لیا تھا جو ماضی میں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، مگر تبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی اور جس میں میں جان چھڑوا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے پہلی بار سچ کو کھول کر سوچا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں ابا کو ہسپتال نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا؟ شاید میری زندگی ویسے ہی مشکل ہوتی مگر میرا دل تو پرسکون ہوتا نا۔ شاید وہ خوش نہ ہوتے مگر مجھے دعائیں دیتے۔ اماں تو ویسی ہی نہیں تھی، ایک ابا ہی تو تھے، ان کو بھی میں نے خود سے چھوڑ آیا تھا۔ میں نے ان کو بہلانے کی کوشش کی مگر وہ اب بہلنے والا نہ تھا۔ میں نے اگلی ہی فلائٹ سے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ نہ میں نے کسی دوست کو کچھ بتایا تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی، بس ایک چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور وطن واپس ابا کے پاس لاہور پہنچ گیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے ہوا کا ایک ٹھنڈا سا جھونکا میرے چہرے سے جھا ٹکرایا تھا۔ میرے برسوں کے بعد جیسے ماں کی گود میں لوٹا تھا، مگر اس گود میں اب گرم جوشی نہیں بلکہ صرف مٹی کی خوشبو، خاموشی تھی۔ میں سیدھا اپنے گاؤں ہی گیا تھا جہاں ہمارا پرانا گھر تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا میں ابا سے کیا کہوں گا، ان کو کیا جواز پیش کروں گا کہ میں ان کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا۔ مگر جیسے میں اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر بہت رش تھا۔ وہاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، بہت سے لوگ جیسے کسی سے ملنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید میں غلط گھر کے سامنے جا کر رکا تھا، مگر نہیں، وہ میرا ہی گھر تھا جس کو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مگر اب وہ ویسا نہ رہا بلکہ ایک عالیشان گھر بن چکا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر بہت سے لوگوں کا ہجوم تھا اور سامنے ہی میں اپنے ابا کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ میرے ابا تو ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھے، انہوں نے سفید اجلے کپڑے پہنے تھے اور ان کے چہرے پر وہی مان تھا، وہی وقار تھا جو میں نے کبھی نہ دیکھا۔ ان کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ان سے ادب سے بات چیت کر رہے تھے، ان کی خاموشی سے باتیں سن رہے تھے۔ ایک نوجوان ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ کیا وہ میرے ہی ابا تھے۔ میں نے خود سے کہا تھا، میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میرے دل میں سوالات کا طوفان مچ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کیا وہ سب میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ ابا تو نابینا تھے اور میں تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تبھی ایک شخص میری طرف آیا اور مجھے پہچان کر خوش ہو کر مجھ سے ملا اور کہنے لگا، آپ برسوں بعد آئیں، آپ کے ابا اندر ہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں سوچنے لگا کہ ابا کو تو میں ایک سڑک کنارے چھوڑ آیا تھا، پھر بھی وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں ابا کے پاس گیا تو ابا کی نظریں جو اب روشن تھیں میری طرف اٹھی تھیں۔ لمحہ بھر کو انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر بولے سے مسکرا دیے اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگے، آ گیا میرا بیٹا۔ ان کی آواز وہی تھی مگر اب ان میں کمزوری نہیں طاقت تھی۔ میں ایک دم سے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، میں بس یہی دہراتا رہا۔ مگر ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے مجھے کہتے لگے کہ پتروں کی خطائیں باپ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تم نے مجھے دنیا کے سہارے سے الگ کیا مگر اللہ نے مجھے اپنا سہارا دے دیا، اور آج دیکھ میں بھلا چنگا تیرے سامنے ہوں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ تب ابا مجھے کہنے لگے، بیٹا جب تم چلے گئے لیکن تمہارے ابا نے ہار نہیں مانی۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھا تمہارا انتظار کرتا رہا مگر تم نہ آئے۔ لیکن جس ادارے میں نے 20 سال ایمانداری سے نوکری کی تھی، وہاں کے ایک افسر نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور وہ ہسپتال کے اسی کا بیٹے کا تھا۔ وہاں اس نے میرا علاج کروایا اور میری بینائی واپس آ گئی۔ تب میں نے اس افسر کو اور اس کے بیٹے کو بہت دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مراد پوری کرے، اور اس افسر کے بیٹے کے گھر 12 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ میری ہی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی۔ بس اس کے بعد تو یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔
میری دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے لوگ مجھ سے دعائیں کروانے آتے ہیں۔ بیٹا میں تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھی، تم جدھر بھی ہو خیریت سے رہنا اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جس کے لیے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ابا کے چہرے پر شکوہ نہ تھا، لیکن میرے چہرے پر ندامت ضرور تھی کہ میرا باپ جس سے دنیا دعائیں کروانے آتی تھی میں نے اسے ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے ابا کو نہیں، کیونکہ ان کی ہی دعائیں تھیں جو مجھے سعودی عرب جیسے ملک میں اتنی آسائشیں ملی تھیں اور قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔